السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے چھوٹوں اور کمزوروں پر زیادتی نہ کیجیے۔ پیارے بچوں، جانوروں کی عادت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو جانور طاقتور ہوتا ہے کمزور پر ظلم کرتا ہے، صحت مند جانور بیمار پر، بڑا جانور چھوٹے جانور پر، جوان جانور بوڑھے جانور پر اپنا زور چلاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ جب بھی موقع مل جاتا ہے نا، دوسروں کو نقصان پہنچانے، اس کو دبا کر رکھنے سے باز نہیں آتا۔ یہ تو جانوروں کی عادت اور طبیعت ہوئی نا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی، بڑے چھوٹوں کے سارے حقوق بھی بتلا دیے، اور مسلمانوں کا جو دین ہے وہ بھی کمزوروں پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ان پر رحم اور نرمی کرنے کا سبق دیتا ہے، اور چھوٹوں پر زیادتی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس چیز کی بہت کمی ہے۔ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جس پر بس چلتا نا، جسے ٹھکانے ہوتا، دبانے ہو سکتا، اسے ہر طرح سے اپنے ظلم کا، ستم کا نشانہ بنا لیتا۔ اسی طرح کا آج ایک واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بچہ جس کا نام ایکس تھا، وہ دوسرے بچوں کو اور خاص طور پر اپنے سے چھوٹے بچوں کو بہت ستاتا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ بہکا پھسلا کر، زور زبردستی کر کے، ستا کر، ڈرا کر دوسرے بچوں سے ان کے اپنے پیسے اپنے پاس لے لیتا۔ اگر دوسرے بچوں کے پاس کوئی چیز دیکھتا تو طرح طرح کے بہانے کر کے اس کی چیز اس سے لے کر خود رکھ لیتا، استعمال کرنا شروع کرتا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر اچھی چیز وہ قبضہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بھائی بہن کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ گھر میں جو چیز آتی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود سب سے زیادہ لے لے، دوسرے کا حصہ بھی خود ہی لے لے۔ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اسے نہ دوسرے بہن بھائیوں کا بھوکا رہنا محسوس ہوتا تھا، نہ ہی کسی دوسرے کا رونا دھونا۔ اس بچے کے یہ استاذ جو اس کو اسکول میں پڑھاتے تھے، بڑے ہی نیک اور شریف آدمی تھے۔ وہ استاذ جانتے تھے کہ یہ بچے کی حرکتیں کیسی ہیں، شرارتیں کیسی ہیں، کیا کرتا ہے یہ۔ وہ سمجھاتے بھی تھے، بیٹا دوسروں پر ظلم ستم کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ظلم زیادتی کرنے والے کو بعض ٹائم دنیا ہی میں معذور بنا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا، لنگڑا، معذور۔ مگر وہ بچہ یہ باتیں سمجھتا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ کسی بچے کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر اسے بہکا کر اس کے پاس سے چیز لینے کے لیے دکان پر چلا گیا۔ اس نے اس بچے کو تو تھوڑی بہت چیز دلوا کر، اسی تسلی دے کر اس کے گھر بھیج دیا، اور خود چوری چھپے سے اس بچے کے پیسے قابو میں کر کے پتنگ خریدنے کے لیے ایک پاس کے دکان کو گیا۔ وہاں سے ایک پتنگ اور ساتھ میں ڈور خریدنے یعنی دھاگا خرید کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، پتنگ اڑانا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دوسری طرف سے ایک لوہے کی تار والی پتنگ کی ڈور آئی اور اس بچے کے جسم سے ٹکرا کر زوردار دھماکہ ہوا۔ اچانک یہ تیسری منزل سے یعنی تھرڈ فلور سے کی چھت سے دوسری منزل کے شیڈ پر دھڑام سے آ کر گرا۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اصل میں پتنگ والی لوہے کی تار سڑک کے بجلی کے تار سے ٹکرا کر آ رہی تھی جس میں کرنٹ تھا۔ اب یہ جو شریر تھا نا، اس بچے کے جسم کے الگ الگ حصوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس وقت یہ بچے کو کیا ہو رہا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے کے گھر والوں کو خیال آیا کہ بچہ چھت پر چڑھ کر کافی دیر ہو گئی نا، وہاں سے واپس بھی نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ گھر والوں کو جب فکر ہوئی تو ماں چھت پر گئی کہ بچے کا حال معلوم کر لیں، مگر جب انہوں نے بچے کو نہیں دیکھا تو فکر ہوئی، دائیں بائیں نظر دوڑائی، کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جب ماں نے چھت سے شیڈ کی طرف جھانک کر دیکھا تو ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ شیڈ پر
وہ بچہ خون میں لت پت بے ہوش پڑا ہوا تھا. بچے کی والدہ نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیا. ماں کی آواز سن کر گھر کے دوسرے سارے لوگ اوپر آئے. کسی طرح سے بچے کو وہاں سے زخمی حالت میں اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے. وہاں جا کر الگ الگ ڈفرنٹ ٹائپس کے ٹیسٹ کرانے کے بعد معلوم ہوا کہ بچے کے جسم کے کئی حصوں میں ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، دماغ پر بڑی چوٹ آئی ہے. ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق بولنے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. اب وہ زندگی بھر کے لیے اندھا، زندگی بھر کے لیے وہ ہو گیا گنگا، بات نہیں کر سکتا، مکھا ہو گیا. کئی مہینوں تک بچہ ہسپتال میں علاج میں رہا. آخر ضروری علاج کے بعد بچے کو ہسپتال سے بھیج دیا گیا، ڈسچارج کر دیا گیا. اب نہ تو وہ اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ سکتا، نہ زبان سے بات کر سکتا، چلنے پھرنے سے بھی معذور. اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ بچہ دل ہی دل میں اپنی بیچارگی پر روتا، افسوس کرتا. دوسرے بچے جن پر وہ پہلے ظلم و ستم کرتا تھا، جب ان کو بولتا، کھیلتا، بھاگتا ہوا دیکھتا تو اپنے ظلم اور ستم کے واقعات کو یاد کر کے سوچتا تھا کہ اسکول کے استاد بالکل ٹھیک کہتے تھے. اگر میں ان کی بات پر عمل کر لیتا، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرتا، شاید آج میں بھی دوسروں کی طرح ہنستا، بولتا، کھیلتا، چلتا پھرتا ہوا نظر آتا. تو بچوں، یاد رکھو، سوچنے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا وقت سزا ملنے سے پہلے ہوتا ہے. بعد میں افسوس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا؟ اس لیے پیارے بچوں، تمہیں چاہیے کہ دوسروں سے نرمی سے، محبت سے، ہمدردی سے، خیرخواہی کا برتاؤ کرو، ایسا پیش آؤ، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ نہ کرو. اب ماں باپ اس میں یہ سوال کر سکتے ہیں، لڑکا جو دوسروں کے ساتھ کیسے برے طریقے سے پیش آتا تھا، وہ لڑکا چھت سے کیوں گرا، چھت سے کہاں گرا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے چھت پر سے اس گرے ہوئے بچے کو کس نے دیکھا، اور ہاسپٹل میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ٹیسٹ کے بعد کہ کیا ہوا ہے اس کو، اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کیا اچھا ہو کر چلنے پھرنے لگا تھا، کھیلنے لگا تھا؟ اس بچے کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا نہیں؟